اچھا یہاں پہ جتنی ویڈیوز آپ ہی ہم دیکھتے ہیں ایک نا ایک فیل ہوتا ہے کہ جیسے نا کوئی رافضی بیٹھ کے نا اپنے اسٹیج کے اوپر لگا ہوا ہے، اور یہ ایک فیلنگ ایک آتی ہے کیونکہ جب باغ فدق کی بات آتی ہے، آج سے 6 سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں ایک کلپ بناؤں گا اور جیسے میں پورا ڈیٹیل سے سرچ کر کے چیز نکال کے لاتا ہوں، میں 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے کا کوئی کلپ بناؤں گا، وہ 6 سال گزر گئے ہیں۔ نہیں یہ دو الگ باتیں، آپ نے بات کر دی رافضیوں والی، ایک بات کر دی ناسبیوں والی، ایک بات پہ رہے نا۔ لیکن دیکھیں نا میں تو نہ رافضی ہوں نہ ناسبی ہوں، میں تو الحمدللہ اہل سنت کے منہج پہ ہوں، کتاب و سنت کا ماننے والا ہوں اور اسی کو لے کے آگے چل رہا ہوں۔ اب یہ رہ گیا کہ میں کوئی رافضیوں والی بات کرتا ہوں، رافضیوں والی بات اس دن ہوگی جب میں کوئی ایسی بات کروں جو قرآن بخاری مسلم میں نہ لکھی ہو، اور اگر قرآن بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے تو رافضی تو قرآن بخاری مسلم ہوا، میں کہاں سے ہوا؟ میں تو صرف ایک لے مین کی طرح اس میں سے بیان کرتا ہوں۔ اچھا باغ فدق کا آپ نے کہا تھا کہ میں 6 سال پہلے راؤنڈ اباؤٹ آپ نے کہا تھا کہ میں پورا ڈیٹیل کلپ بناؤں گا، ہاں جی، ضرورت ہی نہیں پڑی نا۔ آپ ایک بات سے کیسے مائنس کر سکتے ہیں کہ جی وہ مینیجریل ایشو تھا، مینیجریل ایشو کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اتنا بڑا فرقہ لانچ ہو گیا، اتنا بڑا فرقہ بن گیا؟ وہ اس کی وجہ سے نہیں لانچ ہوا، وہ آپ کے ماموں کی وجہ سے لانچ ہوا ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو شیعہ فرقہ ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے ناصبیوں کی۔ جب شیعہ نے علی پہ مظالم ہوئے، بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ لانتیں کی گئیں، تو وہ غصہ جمع ہوتے 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 یہ اینڈ رزلٹ نکلا۔ جس طرح میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ایکس آرمی چیف نے جاتے ہوئے آخری تقریر کی ہے کہ 70 سال سے فوج قربانیاں دے رہی ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ گالیاں ہماری فوج کھاتی ہے، باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ قربانیاں ہم لوگ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم پولیٹکس میں دخل دیتے تھے، اب ہم نہیں دیں گے، یہی کہا نا انہوں نے۔ تو انہوں نے ایک ریزن بتائی کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، 70 سال کا غصہ جمع ہوا ہے، جو اینڈ میں آج اس حالت میں نکلا ہے کہ اس وقت پاکستان کی کوئی پولیٹیکل جماعت 2 بول ہمدردی کے فوج کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ ان کی پالیسیز ہے پیچھے کی۔ اب انہوں نے ٹھیک کیا نا، تو اب ذرا رکو، ذرا صبر کرو، آگے چلو، اتنی جلدی تو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اس وقت اینٹی فوج بیانیہ آیا ہے نا، یہ بائی پروڈکٹ ہے اس کا جو انہوں نے لچ تل کے رکھا 70 سال تک پولیٹکس میں۔ اب یہاں پہ ہے، جب یہ لچ تل کے رکھے گی بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کروائے گی، تو اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہ نکلے گا کہ رافضیت کا فتنہ اٹھے گا۔ تو پھر اب آپ صبر کریں گے، اب طریقے سے آپ نے اس مقدمے کو لے کے چلنا ہے، اس مقدمے کو لے کے چلیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہاں پہ معاملہ مس ہینڈل ہوا، یہاں پہ آپ کا موقف غلو پہ مبنی ہے، جس طرح ہم نے بتایا ہے۔ ہماری اس پلیٹ فارم کے ساتھ کتنے لوگ اٹیچ ہیں؟ آپ باغ فدق کی بات کریں، لفظ فدق ہوتا ہے زبر کے ساتھ، فدق نہیں فدق، ہاں یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ مولوی والی غلطی نہیں نکالی، میں چاہ رہا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم ہے، ایک اچھی بات لوگوں تک چلے۔ یہ باغ فدق کا یا جاگیر فدق بیسیکلی اس کا جو ایشو ہے نا، اس کو میں نے ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ یہ کیا تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول شیعہ کے امت کے وسیع تر مفاد میں اس فیصلے پہ خاموش ہو کے ایکسپٹ کر لیتے ہیں اسے، اور بقول اہل سنت کے وہ اس فیصلے کو درست سمجھتے ہوئے ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ دونوں نے یہ مان لیا کہ ایکسپٹ کر لیا، کس نے؟ مولا علی نے۔ اب مولا علی نے ایک فیصلے کو ایکسپٹ کیا، پوری زندگی انہوں نے حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کے ساتھ اس معاملے میں کوئی لڑائی نہیں کی۔ تو آج 1400 سال کے بعد جو ایشو پہلے ریزالو ہو چکا تھا، اس کو دوبارہ سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس پہ ہمارے پہ اگر کوئی آرگومنٹ کرتا ہے نا کہ صحابہ کرام کی جو جنگیں ہوئی تھی اس کو کیوں آپ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ریزالو نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حضرت علی نے کہا ہے کہ قیامت کے دن معاویہ اور میرے درمیان فیصلہ ہوگا، میں نے معاویہ کو معاف نہیں کیا، لیکن ابو بکر عمر کے کیس میں حضرت علی نے ان کی خلافت کو ایکسیپٹنس دی ہے۔ جس سے مولا علی کی دوستی ہے یعنی ابو بکر عمر، ہماری قیامت تک اس سے دوستی ہے، چاہے ان کے اینڈ سے کوئی زیادتی بھی ہوئی ہو بقول روافظ کے، یا ان کا فیصلہ 100% درست ہو بقول اہل سنت کے، تب بھی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ حضرت علی نے کمپرومائز کیا، ہم کمپرومائز کرتے ہیں، اس میں سے نکالنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں، یہاں پر آپ نے ایک وہ کوڈ کی تھی، میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ باغ فدق کا جو واقعہ نہیں وہ تھا حضرت فاطمہ کی شہادت، ہاں جھوٹی، وہ تو جھوٹ ہے نا۔ تو وہ شیعہ کے بہت بڑے عالم، انہوں نے 40 ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں، کوئی 40 ریفرنس نہیں، وہ آپ ریفرنس کھول کے پڑھیں، مجھے بتائیں اس میں کون سی حدیث کی کتاب میں ریفرنس ہے؟ وہ کہتے ہیں ساری آپ کی کتابیں نہیں، میری کتابیں نہیں، میں تو کسی بابے کو سمجھتا نہیں ہوں، میری کتاب وہ ہوگی بخاری سے نکالیں، مسلم سے نکالیں،
ٹھیک ہے, انہوں نے نکالا ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے, وہ تو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں, ان کی یوٹیوب پہ پیدائش سے پہلے میں نے وہ ساری روایتیں بیان کی ہیں. اس میں کہاں لکھا ہے؟ اس میں صرف اتنا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اگر فاطمہ تمہارے گھر پہ کوئی میٹنگ ہوئی خلافت کے حوالے سے تو میں اسے آگ لگا دوں گا. ٹھیک ہے, ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کی طبیعت کی سختی تھی, انہیں جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا نبی علیہ السلام کی بیٹی کے لیے, لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے آگ لگا دی ہے؟ وہ جو آگ لگا دی ہے نا, وہ تو اس طرح, وہ تو کئی بار بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا, اور بیوی کہتی ہے کہ میں دونوں نبڑ لواں گی, اس کے بعد پوری زندگی ہنسی خوشی وہ رہتے ہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں طلاق ہو گئی ہے, کچھ ہوا تو نہیں نا. جو ہونے والا ہے نا یہ نکالتے ہیں تاریخ کی جھوٹی کتابوں سے. ابان بن ابی عیاش جس کو امام مسلم نے لکھا ہے کذاب ہے, ٹھیک ہے. علامہ جو خوئی تھے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے, انہوں نے, بلکہ اب تو کئی شیعہ کے بڑے علماء بھی اس چیز کو مانتے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں ان ساری روایتوں کو کہتا ہوں سائڈ پہ رکھیں. کیا حضرت علی کسی ایسے خلیفہ کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے تھے جس نے ان کی بیوی کو قتل کیا ہوا تھا, اور اس سے بڑھ کے اس خلیفہ کو اپنی بیٹی دے دیں؟ اسی بیوی کی بیٹی ام کلثوم جس کی ماں کو بقول ان کے حضرت عمر نے قتل کیا تھا, وہ کیسے عقد میں دیں گے؟ اور یہ شیعہ بھی مانتے ہیں کہ ام کلثوم عقد میں دی ہوئی تھی, وہ مانتے ہیں. وہ اس کی زبردستی ہوئی ہے. جی زبردستی ہوئی ہے, تو میں کہتا ہوں پھر حضرت علی شیر خدا تو نہ ہوئے, بات تو ختم ہو. وہ پھر کہتے ہیں کربلا کے اندر بھی تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا, نہیں, وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. نہ, یہ دو باتیں الگ ہیں. حضرت علی علیہ السلام شیر خدا, ٹھیک ہے, بالکل کوئی شک نہیں. تو وہ حضرت علی کے اوپر کربلا کیوں نہیں ہوئی کہ وہ لڑتے اور شہید ہو جاتے؟ نہیں ہوئی نا. یہ تو ان کے لیے سوال ہے نا. جی سوال ہے نا, ٹائم قیامت تک دے جواب دو کہ حضرت علی نے کربلا کیوں نہیں بنوائی اپنے لیے ابو بکر عمر سے لڑائی کر کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو صحیح سمجھتے تھے جو انہوں نے کیا. حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سسٹم کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, جہاں سسٹم صحیح ہے وہاں درست ہے. یہاں پہ جہاں تک صلح حسن کا تعلق ہے, اس کی وجہ سے جو اہل سنت نے پلی لی ہوئی ہے وہ بھی بالکل غلط ہے, اور جو شیعہ کا موقف ہے وہ بھی بالکل غلط ہے. اہل سنت کی پلی یہ ہے کہ صلح حسن کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن نے حضرت میر معاویہ کو لیجیٹمائز خلیفہ مان لیا. نہیں, انہوں نے امت کے مفاد میں ان کے ساتھ صلح کی شرائط کیوں؟ لیکن صلح تو کی نا, جن کے ساتھ جنت کا شہزادہ صلح کر رہا ہے. جی ہاں, جنت کا شہزادہ صلح کر لے, ہماری صلح ہی ہے الحمدللہ. میں حسینی ہوں نا, تو حسین نے حضرت معاویہ کے 20 سال میں کوئی تلوار نہیں حضرت حسین نے اٹھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف, ہماری صلح ہے. لیکن جب وہ صلح کرنے والا اپنی صلح کی شرط توڑ دے پھر کیا ہوگا؟ تو وہ شرط جب ٹوٹی, شرط کیا تھی کہ اپنے بعد تم امت کو شورا پہ چھوڑو گے. انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا, حضرت حسین علیہ السلام میدان جنگ میں اتر ہے. ٹھیک ہے, یہ اس پوری بات کو سمجھیں, جہاں تک صلح تھی وہاں تک صلح, اور وہ بھی اس صلح کا بھی عالم ہے. وہ تو کہتے ہیں بیٹا اپنی مرضی سے ہی اس نے سارے, یہ پوری بات تو مکمل ہو لیں دیں میرے بھائی. آپ چھیڑ رہے ہیں پی ایچ ڈی تھیسز اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ استنجے کے پتھر کتنے ہیں, وہ تو میں آپ کو دو بتا دوں گا. آپ نے پی ایچ ڈی تھیسز ہے, یہ پورا ایک مقدمہ ہے. اس مقدمے کو سمجھیں. تاریخ ابن کثیر میں حضرت حسین ابن علی کا خط ہے جو معاویہ ابن ابی سفیان کے نام انہوں نے لکھا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ شریعت کے خلاف جو تیرے دورے ملوکیت میں کام ہو رہے ہیں اور میں خاموش ہوں, اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کر رہا. میں اپنے بھائی کی صلح پہ آج بھی قائم ہوں, لیکن جو تم نے میرے بھائی کے ساتھ کمٹمنٹ کیا اسے پورا کرنا. اس میں ایک کمٹمنٹ یہ تھی کہ مرنے کے بعد امت کو شورا کے حوالے کروں گے, وہ اس نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی. اس لیے حضرت حسین ابن علی میدان عمل میں نکلے, پھر حضرت حسین ابن علی شہید ہوئے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا امام حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ ان کے چھوٹے بھائی کو اس طرح قتل کر دیا جائے؟ اگر حضرت حسن ابن علی زندہ ہو جائیں اور انہیں پتا چلے کہ میں نے جس شخص سے صلح کی تھی اس نے میری صلح کو توڑا میرے بعد, اور اس کا الٹیمیٹ انجام یہ ہوا کہ میرا بھائی بھی قتل ہو گیا, تو وہ کہیں گے تو صلح ختم ہوگی. لہذا یہ یاد رکھیے گا, صلح حسن اسی دن ٹوٹ گئی تھی جس دن یزید حکمران بنا تھا, کیونکہ انہوں نے اس شرط پہ عمل نہیں کیا. اور دوسرا, کربلا کے بعد تو صلح حسن کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. یہ اسی طرح صلح حدیبیہ بھی ٹوٹ چکی ہے. یہاں لوگ صلح حدیبیہ کی مثالیں دیتے ہیں. صلح حدیبیہ تو ٹوٹ گئی تھی, تبھی تو فتح مکہ ہوا تھا, کیونکہ کافروں نے وہ صلح توڑ دی تھی, حضور نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی. تو یہاں پہ بھی صلح ٹوٹ گئی, اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو
یہ صلح حدیبیہ اور تحکیم کو آپ نے کمپیئر کیا ہوا ہے، تو صلح حسن ٹوٹ چکی ہے. لیکن صلح حسن تب بھی نہیں ٹوٹ گئی تھی جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ یزید آ گیا تو صلح حسن تو رہی نہیں آ نہیں گیا تھا، یزید کو بنا کے گئے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اپنی زندگی میں بیعت لی ہے. حدیث نمبر کیا ہے اس کا؟ 4827 ہے. جہاں پہ انہوں نے بیعت لی ہوئی ہے. ہاں مروان بن حکم کہتا ہے کہ امیر المومنین، وہ کہتا ہے میرے عزیز ہم وطنوں، اللہ نے امیر المومنین کو یہ سجایا، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کھول کے پڑھ لیں بخاری میں، اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں ابن کثیر نے پورا وہ واقعہ بخاری اور باقی ساری حدیث کی کتابوں سے جمع کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوتے ہیں کہ تیرا امیر المومنین تو چاہتا ہے کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلے، ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے کئی بار حدیث بیان کی، میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو 14 طبق آپ کے روشن ہو گئے.